بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. بلوچستان میں سیکیورٹی ادارے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن جو بڑے مسائل تھے کیا وہ حل ہو گئے؟ ڈیتھ اسکواڈ کو لگام دینا بہت ضروری تھا. لگام دیا، چیزیں بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ری ایکٹیویٹ کیا تو پھر یہ چوخے پکاریں شروع ہو جائیں گی. شام میں سرکاری فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں پھنسے عام لوگ کس طرح سسک کر مر رہے ہیں، دیکھیے گا محاذ جنگ سے بی بی سی کی خصوصی رپورٹ. اور اقوام متحدہ نے سری لنکا میں جنگی جرائم کے مقدمات کے لیے بین الاقوامی ججوں کی زیر نگرانی خصوصی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں اس سال واضح بہتری آئی ہے. دارالحکومت کوئٹہ میں پیش آنے والے بڑے فرقہ وارانہ حملوں، اغوا برائے تاوان اور مجموعی لاقانونیت میں کمی ہوئی ہے. تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ صوبے کے دیگر حصوں میں صورتحال دراصل مزید خراب ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے پوری آبادیاں دربدر ہو گئی ہیں. تربت سے شازیب جیلانی کی رپورٹ. جنوبی بلوچستان کا اہم مرکز تربت، جو ملک بھر میں کھجور کے باغات کے لیے جانا جاتا ہے، یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. 3000 ایکڑ پر ایک نیا ایجوکیشن سٹی تعمیر کیا جا رہا ہے. اربوں روپے کے اس منصوبے کی وہ رفتار نہیں جو ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ مقامی ہنرمند مزدوروں کا فقدان ہے. جو مزدور کام کر رہے ہیں انہیں دوسرے صوبوں سے لانا پڑتا ہے. لیکن تعمیر و ترقی کے کام میں اصل رکاوٹ صوبے میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے. تربت شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر یہ ہے وہ جگہ جہاں اپریل میں ایک پل کی تعمیر کا کام جاری تھا، لیکن یہاں پر جو 20 مزدور کام کر رہے تھے جن کا تعلق سندھ اور پنجاب سے تھا، ان پر بلوچ شدت پسندوں نے حملہ کیا، ان کی جان لے لی گئی. تب سے یہاں پر تعمیراتی کام بند ہے اور یہاں کے لوگ بڑی مشکل سے دھول مٹی میں یہاں سے آنے جانے کے لیے وہ کچا راستہ استعمال کر رہے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں حالات سدھرے نہیں، مزید بگڑے ہیں. 2 سالوں سے میرے خیال میں تو یہاں کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں، بلوچستان کے حالات. اور یہ کہ یہاں پہ مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں اور یہاں پہ مسلسل لوگوں کو مار کر پھینکے جا رہے ہیں اور اغوا کر لیے جا رہے ہیں. پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا زور ٹوٹ رہا ہے. پہاڑوں میں لڑنے والے یا تھکتے جا رہے ہیں یا فوج کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو رہے ہیں. لیکن بعض لوگ حکومت کی عام معافی کے اعلان کو سرکاری پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیتے ہیں. جتنے بھی لوگوں نے ہتھیار پھینکے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا شخص ہم نے نہیں سنا جو مشہور ہو. تو عام تاثر یہ کہ سارے لوگ جن نے ہتھیار ڈالے ہیں وہ ہتھیار ڈلوانے والوں کے اپنے قریبی عزیز و اقارب اور کارکن تھے. اس پسماندہ شہر کے لوگ عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں. اکثریت کا خیال ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے، نہ کہ فوجی. شازیب جیلانی، بی بی سی نیوز، تربت. ہم نے اس بارے میں سیکیورٹی فورسز کا موقف جاننے کی کوشش کی، تاہم ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. خیر، بلوچستان کی حکومت کا سویلین چہرہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہیں. ہمارے نامہ نگار شازیب جیلانی نے ان سے بات کی اور پہلا سوال بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈز کے کردار پر کیا. میرے خیال میں ڈیتھ اسکواڈ کا ہے یا اینٹی کاؤنٹر انسرجنسی فورس، اس کا بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر میں بہت دخل تھا. اس میں کافی ہماری بات ہوئی، جو آرمی کی ہرارکی تھی اس سے بات ہوئی اور ان لوگوں نے وہ پالیسی چینج کی. اس پالیسی کی چینج کی وجہ سے بلوچستان کے بیشتر ڈسٹرکوں میں وہ امن آ گیا. لیکن وہ ڈیتھ اسکواڈز مطلب موجود ہے نا، ان ایکٹیو ان کو کر دیا گیا ہے. بلوچستان میں جو امن ہے، جو چل رہا ہے، اس میں جو ہے نا ڈیتھ اسکواڈ کو لگام دینا بہت ضروری تھا. لگام دیا، چیزیں بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ری ایکٹیویٹ کیا تو پھر یہ چوخے پکاریں شروع ہو جائیں گی. کچھ چیخ و پکار اب بھی چل رہی ہے، مطلب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حالات
ہو سکتا ہے 19-20 میں بہتر ہوئے ہوں، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگوں ان کے رشتہ دار مارے پھر رہے ہیں۔ ایک اسپیسیفک کیس ہے، آپ بی ایس او سے آپ نے پالیٹکس شروع کی تھی، زاہد بلوچ کا، وہ زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، کیوں ابھی تک وہ ایجنسی؟ دیکھیے مجھے زاہد کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ بہت سے ایسے ایشو ہیں جس میں ابھی تک لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم بہت سے پیش رفت نہیں کر سکے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیش رفت، میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک کنفلکٹ زون میں ہیں، ٹھیک ہے نا، روزانہ وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ مائیگریشن ہوئی، آپ کی آبادی نکل گئی، آپ کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے، آپ کی معاشی قتل عام ہوئی، آپ کے بے شمار لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں۔ آپ پہلے دن سے کہتے رہے کہ آپ مذاکرات کی میز پہ لانا چاہ رہے ہیں بلوچ قوم پرستوں کو، اس میں کوئی خاص کامیابی ہوئی نہیں، لیکن فوج اپنا کام کرتی گئی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ کچلنے سے نہیں ہوگا، اس کو سیاسی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سے کامیابی ہے۔ ریسنٹلی جو نوزادہ برہندک بگٹی نے جو بیان دیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے کوشش کی ہے ٹو ریچ آؤٹ؟ نہیں، میں یقیناً میں ڈے ون سے لگا ہوا کہ میں ان سے جو ہے نا حال حوال کر لوں، ڈائریکٹلی نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ اس بہت سے وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو اجازت نہیں ہے؟ نواب زادہ نہیں، مجھے تو مینڈیٹ ملا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جس آل پارٹی کانفرنس نے مجھے مینڈیٹ دیا اس میں آرمی بھی تھا، اور مذاکرات کے حوالے سے آرمی اور پولیٹیکل جو ہے نا وہ دونوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے بات کر لیں، لیکن بہت سے ایسی مشکلات ہیں جو انویزیبل ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، برہمداغ نے اتنا بڑا بیان دیا کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں، تو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ مطلب ایک انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے، لیکن رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو اب خود کہہ رہے ہیں کہ نوابزادہ برہندک بگٹی کہتا ہے جی میں مذاکرات کروں گا، پہلے تو یہ بات بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ بلوچستان کے چیف منسٹر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جن سے شاہ زیب جیلانی نے بات کی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تامل ٹائیگرز کے خلاف سری لنکن حکومت کی جنگ میں فریقین بڑے پیمانے پر جنگی جرائم میں ملوث رہے۔ آج جاری ہونے والی رپورٹ میں اقوام متحدہ نے جنگی جرائم میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے انٹرنیشنل ججز کی زیر نگرانی خصوصی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں 40,000 عام تامل شہری ہلاک ہوئے تھے۔ دلی سے شون جوائے موجمدار کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب۔ 6 سال پہلے سری لنکا میں جاری خانہ جنگی کا خون ریز اختتام ہوا۔ سری لنکا کی فوج نے اس وقت کے مضبوط تامل باغیوں کو ایک جارحانہ اور فیصلہ کن آپریشن کے بعد شکست دی۔ باغیوں کے رہنماؤں کو مار دیا گیا اور یا قید کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے اس جنگ میں سری لنکا کی آرمی کے مبینہ جنگی جرائم کی جانب عالمی توجہ مبذول کرا دی ہے۔ سری لنکا کی سابق حکومت اپنی فوج کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کے عالمی دباؤ کی مخالفت کرتی آئی ہے، لیکن نو منتخب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ کی طرز پر ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے۔ حقائق جاننے اور مفاہمت و انصاف کے لیے کمیشن بنایا جائے گا، جس کے قیام کے لیے جنوبی افریقہ سمیت ان ممالک سے رائے لی گئی ہے جن سے ہم اس معاملے پر مشاورت کر رہے تھے۔ سری لنکا کے سابق صدر مہند راج پاکشے کی طرف سے تامل باغیوں کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 تامل ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ہزاروں اب تک لاپتہ ہیں۔ فوج کو جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا ہے تو تامل باغیوں پر عام لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ سری لنکا کی حکومت اب ماضی کو بھلا کر مفاہمت کی جانب اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شون جوائے موجمدار کی رپورٹ۔ شام کے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ یورپ جانے والے پناہ گزین دہشت گردوں سے جان بچا کر ملک چھوڑ رہے ہیں، نہ کہ ان کی حکومت کی وجہ سے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شام کے لوگوں کی خواہش پر تو حکومت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مغربی ممالک کے دباؤ کی وجہ سے مستعفی ہونے کو تیار نہیں۔ کروئیشیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ جانے والے پناہ گزینوں کو کروئیشیا میں داخل ہو کر یورپ جانے سے نہیں روکے گی۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ہنگری نے پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحد بند کر دی ہے۔
برطانوی اپوزیشن لیبر پارٹی کے نو منتخب رہنما جیرمی کاربن نے آج اپنے پہلے پرائم منسٹرز کوسچن ٹائم میں حصہ لیا۔ بائیں بازو کے رہنما نے کوسچن ٹائم کی روایات سے ہٹ کر وزیر اعظم کیمرن سے عوام کی طرف سے بھیجے گئے سوالات پوچھے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا شام کے گلی محلے جو محاذ جنگ بن چکے ہیں، جہاں ہر طرف آگ اور خون ہے، اور آپ کو ایک ایسے اسکول لے چلیں گے جہاں ہم شکل بچوں کی بھرمار ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے ایک روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں مغرب پر زور دیا ہے کہ اگر انہیں یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد پر تشویش ہے تو انہیں شام میں بقول صدر اسد دہشت گردوں کی پشت پناہی ختم کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس جنگ میں اب تک 2 لاکھ افراد ہلاک اور 75 لاکھ تک بے گھر ہو چکے ہیں۔ BBC کے ایڈیٹر برائے مشرق وسطیٰ جیرمی باون سرکاری فوجوں اور اپوزیشن کے دستوں کے درمیان جنگ کے اگلے مورچے جو بار گئے۔ دیکھیے ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر۔ اس رپورٹ کے کچھ حصے آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ کرنل رمیز سلطان ایک عام شخص کی طرح روز صبح گھر سے کام تک کا سفر گاڑی میں طے کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کرنل سلطان کسی دفتر نہیں جاتے بلکہ شام کی جنگ میں ایک اہم محاذ کے کمانڈر ہیں۔ دمشق کے اس گھنی آبادی والے علاقے سے کچھ منٹوں کے فاصلے پر جوبار کا مقام ہے، جو اس لڑائی کا ایک اہم میدان جنگ ہے۔ کرنل سلطان اور ان کا یونٹ ریپبلکن گارڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگوں کے برباد گھروں کے ملبے پر اب یہ جنگی مورچے بن گئے ہیں۔ رہائشی اپنی یادوں کے علاوہ شاید ہی یہاں سے کچھ لے گئے ہوں۔ کرنل سلطان کا کہنا ہے کہ وہ شام کے محب وطن شہری ہیں اور اپنی ملک کی بقا کے لیے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ وہ شامی فوج پر لگائے جانے والے مظالم کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ آپ پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ کسی بھی اور مسلح گروہ سے زیادہ بے گناہ شہریوں کا قتل آپ کرتے ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، سب جھوٹ ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کو مارتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم خود ہتھیار دیکھتے ہیں۔ سیمنٹ کے اس صحرا میں باغیوں کے مورچے دور نہیں۔ کرنل سلطان کا کہنا ہے کہ ان مورچوں کے قریب رہنے والے شہری یقیناً باغیوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ فوج ان پر سخت اور مسلسل حملے کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باغیوں کو شہر سے باہر دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اعلیٰ ہتھیار فوج کے پاس ہیں۔ کھلے میدان میں استعمال ہونے والے یہ ٹینک اب شہر میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری جانب اس گولہ باری کے اثرات کچھ یہ ہیں۔ جب تک یہ جنگ جاری ہے، شام سے پناہ گزین اور تشدد پوری دنیا تک پہنچتے رہیں گے۔ اس لڑائی نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب اس کے جھٹکے یورپ میں محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے شام کی 20% آبادی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے۔ لاکھوں والدین اپنے بچوں کو خطرے سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ دنوں باغی سرگرمیوں میں شدت آئی ہے اور دوما کے علاقے میں انہوں نے ایک اہم روڈ کا کنٹرول لے لیا ہے۔ اس جنگ میں اونچ نیچ روز ہوتی ہے، لیکن واضح فتح کسی کی ہوتی نہیں نظر آتی۔ فوج پر برتری حاصل کرنے کے لیے باغی شہر کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں اور فوج انہیں اتنی ہی جلدی تباہ کر رہی ہے۔ یہ جنگ اب زیر زمین لڑی جا رہی ہے۔ حکومتی فورسز نے اس 800 میٹر لمبی سرنگ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے باغی شہر کے مرکزی حصے میں گھسنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو وہ منٹوں میں حکومت کے گڑھ میں داخل ہو سکتے تھے۔ فوج کے ایک افسر نے مجھے بتایا کہ مسلح گروہوں کو امداد دینے کے بجائے مغربی ممالک کو جہادیوں کو شکست دینے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں برطانیہ کو کیا کرنا چاہیے؟
برطانیہ کو دہشت گردوں کی مدد کرنا بند کرنی چاہیے. وہ ان کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم افغانستان جیسا بن کے رہ گئے ہیں. دور بیٹھ کر امن معاہدوں کی بات کرنے والے سیاستدان اس جگہ کی حقیقت کو شاید نہیں سمجھ پا رہے. شام میں اب سیاست اور سفارتکاری کے نہیں بلکہ جنگ کے اصول رائج ہیں. دمشق کے ہر حصے میں اب جنگ کی آوازیں آتی ہیں. شام مشرق وسطیٰ میں شورش کا سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے. روزانہ کی لوڈ شیڈنگ کا مطلب ہے کہ رات اندھیرے میں گزرتی ہے اور شام کا مستقبل بھی شاید انہی اندھیروں میں گم ہو رہا ہے. شام کے محاذ جنگ سے نامہ نگار جیرمی باون کی رپورٹ. وسطی امریکہ کے ملک ہانڈوراس کے شہر دانلی میں ایک ایسا اسکول ہے جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں بہت سے ہم شکل اسٹوڈنٹس ہیں. اس اسکول میں 23 جڑواں بہن بھائی ہیں. بعض اندازوں کے مطابق یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. بی بی سی کے نامہ نگار ٹم آلمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر. اگر آپ جنوبی ہانڈورس کے اس اسکول میں جائیں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ کو سب بچے دو دکھائی دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس اسکول میں بہت سارے جڑواں بھائی بہن زیر تعلیم ہیں. جدھر دیکھو جڑواں ہی جڑواں. یہاں 23 جڑواں بھائی بہن ہیں. 23 عدد جڑواں. اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو ہم شکل بھی ہیں. بیشتر اوقات ہمارے والد بھی ہم میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غلطی کس نے کی ہے اور کس کو ڈانٹنا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس علاقے میں اتنے جڑواں بچے کیوں ہیں، لیکن مقامی افراد اسے ایک رحمت قرار دیتے ہیں. حالانکہ ہر کوئی اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. ان میں سے بعض جڑواں ہم شکل ہیں لیکن ان کی شناخت میں بہت پریشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کوئی ایک بیمار ہو جاتا تو اپنے ہم شکل کو امتحان دینے بھیج دیتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اسکول میں اتنی بڑی تعداد میں جڑواں ایک عالمی ریکارڈ ہو سکتا ہے. جو بھی ہو، اسکول میں ان کی وجہ سے خاصا کنفیوژن رہتا ہے. ٹم آلمن کی رپورٹ. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز کی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.